اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہماری جی 29 کے بالکل سٹارٹ میں جو سورہ ہے وہ سورۃ الملک ہے. ٹائٹل ہے جی تبارک الذی اس پارے کا، اور تبارک الذی بیدہ الملک اسی سے ماخوذ ہے اس کا نام. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کہ بادشاہت ہے. زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو کہ سورہ طور کے بعد نازل ہوئی، یہ مکی سورہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کائنات پر حکمرانی اور اس کی زبردست خلاقی کے حوالے سے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قوت و قدرت اور اس کے غیر محدود علم کو اس سورہ میں بیان کر کے ایمان اور عمل صالح کی جو دعوت ہے، تلقین ہے، وہ کی گئی، اور پھر عمل بد سے ساتھ ہی ساتھ ڈرایا بھی گیا ہے. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس فیصلے کو بدل سکے. تو گزشتہ قوموں کے برے اعمال کے نتیجے میں عذاب الہی کی طرف بھی اس میں اشارہ کیا گیا ہے. رکوع نمبر 1 ہے. اس رکوع میں پہلے تو یہ بتایا گیا کہ کائنات پر حکمرانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور وہ زیب بھی اسی کو دیتی ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس نے موت اور حیات دونوں پیدا کی. اس نے آسمانوں کو بنایا کہ اسے دیکھنے اور اس میں کسی قسم کا ڈیفیکٹ یا نقص معلوم کرنے سے نگاہیں تھک جاتی ہیں. اس نے ستاروں کو بنایا، ساتھ ہی ساتھ زندگی اور موت کے فلسفے کو چند لفظوں میں بتا دیا کہ جس ہستی نے زندگی پیدا کی ہے وہی اس کی مستحق ہے کہ زندگی کا جو مقصد ہے متعین کرے. جس نے موت پیدا کی ہے وہ اس لیے نہیں کہ انسان مر کر فنا ہو جائے، بلکہ مرنے کے بعد اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے. اس طرح زندگی اور موت دراصل انسانی عملوں کے لیے آزمائش ہے. پھر اللہ کو بن دیکھے ماننے اور اس سے ڈرنے والوں کی مغفرت اور بڑے کی جو اجر کی بشارت بھی دی گئی ہے. ساتھ ہی اللہ کے عالم الغیب ہونے کو بتا کر سمجھایا گیا ہے کہ وہ انسان کی ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، اس کے دلوں کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں ان تک سے واقف ہے، اس لیے انسان اس سے بچ کر بھاگ نہیں سکتا. پھر یہاں سے رکوع نمبر 2 شروع ہوتا ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا. اس رکوع میں انسان کی زندگی کی بہت سی ضروریات کا تذکرہ کر کے سمجھایا گیا ہے کہ یہ سب انسانوں کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے، اور اللہ چاہے تو وہی آسمان اور وہی زمین جن سے انسانوں کے رزق کا سامان ہوتا ہے انسانوں کے لیے دردناک عذاب بن جائے. آسمان ٹوٹ پڑے اور زمین میں زلزلہ آ کر انسانوں کو قبر میں سلا دے. پھر گزشتہ نافرمان قوموں کے عذابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عبرت دلائی گئی ہے. اس کے بعد کچھ اور خدا کی قدرتوں کا تذکرہ ہے. پھر حشر نشر کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہاں سب کو اکٹھا ہونا ہے. اور جو کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اس کا جواب دیا گیا کہ اس کا حقیقی علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سورہ قلم ہے، اور اس کی جو ابتدا ہے نون والقلم، یہیں سے اس کا نام جو ہے وہ لیا گیا ہے. نبوت کے ابتدائی زمانے میں نازل شدہ جو صورتوں میں سے ہے، مکی صورت ہے. اس میں رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور عظمت کا بیان ملے گا آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی رسالت پر مخالفین کے جو بھی شکوک و شبہات تھے، جو ڈاؤٹس تھے، جو آبجیکشنز تھیں، ان سب کے جوابات دیے گئے ہیں. اور اگر اخلاق اور کردار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو برے اور سست لوگوں سے کنارہ کشی کی صحیح تعلیم اس سورہ میں دی گئی ہے. زندگی کی ہر حرکت اور ہر قدم پر اللہ کو یاد رکھنے کی تعلیم ہے اس کے اندر، اور اس کو ذہن نشین کرانے نیز عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک واقعے کا تذکرہ بھی موجود ہے. اور تقویٰ اور صراط مستقیم پر جو قائم رہے اور اللہ کی طرف رجوع کرے تو ڈیفینیٹلی وہ کامیابی پائیں گے. اور اس سلسلے میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی ذکر کیا گیا کہ وہ سخت تکلیف اور مصائب میں تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنے اور اللہ ہی سے لو لگانے کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرمایا. پھر اینڈ میں جو منکرین حق ہیں اور جو رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں، ان کو عذاب آخرت کی وارننگ دی گئی. رکوع نمبر 1
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی گئی ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے۔ کیا کہا گیا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے ہیں وہ سب بڑے دیوانے ہیں جو عقل و ہوش رکھتے ہوئے اس کلام الہی سے منہ موڑ رہے، پھر بات بات پر قسمیں کھانے والوں، چغل خوروں، نیکی سے روکنے والے اور بدخلق اور شریر لوگوں سے کنارہ کش رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ پھر ذکر الہی کی تعلیم دیتے ہوئے ایک واقعے کا ذکر کیا گیا کہ ایک نہایت عمدہ باغ تھا، اس کے مالکوں نے کہا کہ کل اس کا پھل توڑیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا۔ اللہ کو بھول جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ صبح جب وہ لوگ وہاں پہنچے ہیں جہاں ان کا باغ اجڑا ہوا چٹیل میدان تھا، پہلے تو وہ سمجھے کہ ہم راستہ بھول آئے، پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اعتراف کرنا پڑا، اور یہ وجہ یہ تھی کہ اللہ کو انہوں نے فراموش کر دیا تھا، یہ اس کا وبال تھا۔ پھر اس کے بعد رکو نمبر 2 ہے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ اس رکو میں کیا بتایا گیا ہے کہ متقی لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، مسلم اور مجرم برابر نہیں ہو سکتے، اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں ان کی غلط اندیشی ہے، اور منکرین اور تکذیب کرنے والوں کو عذاب آخرت سے پھر ڈرایا گیا ہے۔ ساتھ ہی تبلیغ حق اور دعوت دین کی ہدایت کرتے ہوئے اس راہ میں مشکلات پر ثابت قدم رہنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ اور اس کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا کہ جب وہ سخت تکلیفوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے تھے مگر اپنے رب کی طرف انہوں نے رجوع کیا تھا اور گڑ گڑا کر انہوں نے دعا کی تھی، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی دستگیری کی اور اپنے رحم و کرم سے ان کو نوازا۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس اگلی سورہ ہے سورۃ الحاقہ، اور اس کی ابتدائی جو آیات ہیں انہی سے اس کا جو ہے وہ نام لیا گیا ہے، حق ہو کر رہنے والی بات۔ اس سے مراد جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ الحاقہ سے مراد کیا ہے؟ قیامت ہے، کہ ایسی بات جو حق ہو کر رہے گی۔ زمانہ نزول جو ہے اس کا نبوت کے ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے ہے، مکی صورت ہے، اور برے اعمال اور اللہ سے قطع تعلق رکھنے کے رزلٹس جو ہیں وہ کسی صورت نہیں ٹل سکتے، یہ تعلیمات اس صورت میں دی گئی ہیں، کیونکہ ان کا جو انجام ہے وہ عذاب کی صورت میں ہوگا، جیسے کہ ہمارے سامنے ہسٹری ہے قوم عاد، سمود اور فرعون کی، کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ آخرت میں اس کا جو کھلا انکشاف ہوگا جب تمام مخفی قوتیں اور مخفی نتائج ظاہر ہو جائیں گے۔ پھر قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا بھی بیان ہے اس کے اندر، کہ قیامت کے دن رسوائیاں کن لوگوں کے حق میں ہوگی، اور یہ کہ کون اور کیسے لوگ اس دن ہولناکیوں سے محفوظ رہیں گے۔ ساتھ ہی قرآن پر مخالفین کی طرف سے کیے جانے والے جو بھی آبجیکشنز ہیں، جو بھی ڈاؤٹس ہیں، ان کا جواب ہے۔ رکوع نمبر 1، اس میں قیامت کی اصل ہولناکی بیان کرنے سے پہلے دنیا میں ہی قیامت کا نمونہ بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عاد ثمود کا تذکرہ کیا ہے، کہ ثمود اور عاد نے قیامت کی تکذیب کی تھی، جٹلایا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ثمود کو تو ایک دل دہلانے والی کڑک سے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے، اور عاد پر تو آندھی بھیجی گئی تھی، وہ 7 راتیں اور 8 دن تباہی مچاتی رہی تھی، اور قوم عاد کے سرکشوں میں سے ایک فرد بھی نہ تھا بچا۔ تو درختوں کی کھوکھلی جڑوں کی طرح سب کے سب جو ہے وہ اوندے منہ زمین پر مرے پڑے تھے۔ اسی طرح فرعون کا بھی ذکر ہے، اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ قیامت کا وقت ہوگا، زمین اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا، فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، سارے انسان عدالت الہی کے سامنے کھڑے نظر آئیں گے، ان کا کوئی راز اللہ سے پوشیدہ نہ ہوگا۔ سب کو نامہ اعمال ملے گا، جس کو داہنے ہاتھ میں ملے گا، رائٹ ہینڈ میں، وہ کیا کرے گا؟ وہ خوشی خوشی لے گا، لوگوں سے کہے گا لو پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں حساب کتاب کے لیے اپنے رب سے ملوں گا۔ وہ رضائے الہی کے سایہ میں آرام اور آسائش سے رہے گا، اور جس کا نامہ اعمال جو ہے بائیں ہاتھ میں ملے گا، اس کے لیفٹ ہینڈ میں، تو کہے گا کاش یہ نہ ملتا، اور حسرت کرے گا کہ اللہ، کہ میرا مال میرے کام نہ آیا۔
میری جو بھی لفاظیاں تھیں، جو بھی میری بناوٹیں تھیں، باتیں تھیں، بیکار گئیں، پھر وہ جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پھر بتایا گیا ہے کہ جہنم کے ایسے لوگوں کا یہ حال ہوگا اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان نہ لائے تھے، محتاج اور مسکین کی مدد نہ کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر رکوع جو ہے اس سے اگلا، اس میں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون کا ذکر ہے۔ اس رکوع میں قرآن کے حق ہونے کا اعلان ہے اور یہ کہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے نازل فرمایا ہے۔ متقین کے لیے اس میں نصیحت ہی نصیحت ہے، جبکہ جٹلانے والے حسرت کریں گے کہ کاش اسے نہ جٹلا ہوتا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس اس سے اگلی سورہ ہے، اور اگلی جو سورہ ہے اس کا نام ہے سورۃ المعارج، اور سورہ کی ابتدائی 2 آیتوں کے بعد المعارج کا لفظ آیا ہے، اسی وجہ سے اس کا جو نام ہے وہ ہے۔ اور معارج سیڑھیوں کو اور درجات کو کہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو اس میں ہمیں ملتا ہے، اس کے اندر انفارمیشن وہ یہ کہ خدا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر اور انتظام کے اتار چڑھاؤ کے بے شمار درجوں کو بتانے کے لیے کہا گیا کہ فرشتے اپنی ذمہ داریوں میں سے ایک دن میں فارغ ہوتے ہیں، اور یہ ایک دن انسانوں کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ پھر وہ احکام حاصل کرنے کے لیے اوپر چڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں کیا بیان ہوا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو اس کائنات کی کیا کیفیت ہوگی، اس دن مجرمین کا کیا حال ہوگا، قیامت کے دن کی نامرادیوں سے بچنے کے لیے کون سے ایٹریبیوٹس، کون سی خوبیاں، کون سے اوصاف ہمیں مطلوب ہے، نیز یہ کہ ان صفات کو اختیار کر کے جو مؤمن ہیں وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں اور درجہ بدرجہ کیا ہے، بلند مرتبوں تک پہنچتے ہیں۔ پھر یہ بھی ساتھ میں ہدایت دی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے، بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے خلوص اور صحت نیت جو ہے وہ شرط ہے۔ رکوع نمبر 1، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ اس صورت میں اس کا ذکر کر کے جو لوگ اس عذاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آتا کیوں نہیں جس کی دھمکی دی جاتی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے۔ ایسا کہنے والے قیامت کو بعد از قیاس سمجھتے ہیں، مگر وہ آ ہی جائے گی تو آسمان تانبے کی طرح کا ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح کے ہو جائیں گے، اور پھر مجرم اس دن تمنا کریں گے کہ کاش میں اپنی اولاد، اپنی بیویوں اور اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں اور سارا مال و متاع فدیہ میں دے کر اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر سکتا۔ پھر انسان کی مینٹالٹی بھی ڈسکرائب کی گئی ہے کہ وہ جب کسی نقصان میں پڑتا ہے تو بے تاب ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، اور جب آرام حاصل ہوتا ہے تو بخیل ہو جاتا ہے۔ مگر اس ذہنیت سے وہ مومنین بری ہیں جو نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جو اپنے مال و دولت میں سائل اور محروم کا حق سمجھ کر قیامت کے خوف سے صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں اور بدکاری سے دور رہتے ہیں، اور جو اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور ان پر حق کی شہادت کی جو ذمہ داری ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ دین رکوع نمبر 2، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داہنے اور بائیں ہلکا کر کے بیٹھنے والے وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا وہ اس امید میں ہیں کہ ایک کافرانہ ذہنیت کے باوجود وہ جنت کے حقدار ہو جائیں گے؟ پھر قیامت میں ان کے ساتھ ذلت و نامرادی کا جو برتاؤ ہوگا، پھر اس کا نقشہ جو ہے وہ ایک طرح سے کھینچا گیا ہے اس رکوع میں، اور آخر میں پھر یہ کہا گیا ہے کہ ایسا ہوگا کہ وہ جزا اور سزا کا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جسے تم جھٹلا رہے ہو، آ کر رہے۔ سورہ نوح، اور اس کی ابتدائی جو آیت ہے اس میں تذکرہ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اسی سے اس کا نام جو ہے ماخوذ ہے۔
ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور یہ سورہ نحل کے بعد نازل ہوئی مکی صورت ہے۔ جہاں تک اس کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر وہ یہ دی گئی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ حق اور منکرین کے انکار اور سرکشی کا اس میں ڈیٹیلڈ بیان ہے، اور بتانا کیا مقصود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری دعوت حق پہنچا دینا ہے، کسی کو زبردستی راہ حق پر لگا دینا قطعا نہیں۔ اور ایک جو داعی ہے، داعی حق، اس کا جو فریضہ تبلیغ ہے اس کی ادائیگی میں ساری زندگی ختم ہو جائے اور کوئی شخص اس کی دعوت پر لبیک نہ کہے تو بھی داعی حق ناکام نہیں ہے، وہ کامیاب ہے، کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو اتمام حجت کے بعد نتیجہ عمل ظاہر ہو کے رہتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ جتنی بھی نیشنز تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کے اوپر اتمام حجت کیا، پھر بھی وہ باز نہیں آئے، جس سے انہیں روکا گیا، توحید کو نہیں مانا، پھر ان کا عبرتناک انجام ہمارے سامنے ہے۔ پھر اسی طرح سے اعتبار جو ہے تعداد کی قلت و کثرت کا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کی میزان میں اس کا کوئی وزن ہے۔ اور پھر اللہ کے فیصلے عذاب میں کوئی بد کردار جو ہے مستثنی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایگزیمپٹڈ ہو، چاہے اس کا خونی رشتہ ہو، اور یہ کہ کسی مقرب ترین جو بندہ ہے اس کا ساتھ ہی اسے کیوں نہ ملا ہوا ہو، ہر ایک سے پرسش اور بعض پر جو ہے اس کے اپنے اعمال کے اکارڈنگ ہوگی۔ اور یہ کہ اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے والا دنیا میں کوئی نہیں، کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ وہ رولنگز بھی اسی سورہ میں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان متقی بندوں کو جو آزمائش پہ پورا اترے، دنیا اور آخرت ہر جگہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور حق کا انکار اور اس کی مخالفت میں جو آگے آگے رہتے ہیں، جو لوگ پیش پیش رہتے ہیں، جو دنیاوی آسائشوں میں عزت اور مال و دولت کے حریص اور خواہشات نفس کے غلام ہوتے ہیں، وہ اپنا انجام سوچ لیں پھر کیا ہوگا۔ اور اسی طرح سے پھر ہمارے پاس آگے جو ہے وہ رکوع نمبر 1 کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس سورہ کے ان دونوں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ حق اور منکرین کا انکار، سرکشی کا جو ہے وہ بیان ملتا ہے کہ کس طرح اللہ کے ایک جلیل القدر رسول حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی۔ کوئی چھوٹا ٹائم پیریڈ نہیں تھا، انہوں نے بہت لمبا ٹائم پیریڈ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ سپینڈ کیا ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کے احکام پر عمل کی نصیحت کی۔ یہی ہر پیغمبر کی نصیحت ہوا کرتی تھی، توحید کا میسج ہر ایک کا کمبائنڈ ہوا کرتا تھا۔ لیکن قوم نے کیا آگے سے اسلوب اختیار کیا ہے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رکھی تھی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا، ان پر آوازیں کسی، ان کا مذاق اڑایا اور ان کو ملک بدر کر دینے کی دھمکی دی۔ آخر کار 950 سال 950 ایئرس تک متواتر ریگولر دعوت دینے کے باوجود چند افراد، جسٹ فیو جو ہے، جب پوری قوم نے، مطلب صرف کچھ لوگ ایمان لائے اور پوری کی باقی جتنی کی جتنی پوری قوم تھی، انہوں نے شدید مزاحمت کی ہے اور وہ باز نہیں آئے۔ انکار اور سرکشی کی حدیں انہوں نے کراس کی ہیں۔ جب ان کا اصرار جو ہے وہ حد سے بڑھ گیا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی ہے، شدید پھر طوفان آیا ہے اور سارے کافروں اور بت پرستوں کو خس و خاشاک کی طرح وہ بہا کر لے گیا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، بے شک لا اکراہ فی الدین، کوئی دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اب پیغمبروں کا کام تھا اپنی امتوں تک میسج کنوے کرنا، اور ہمارے جو پیارے نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہم تک میسج کنوے کر کے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جیسے وہ ہمارے لیے تڑپتے تھے نا، وہ امت کے لیے تڑپتے تھے کہ میری امت کا کیا ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کی تڑپ کو جان سکے، سمجھ سکے، اور اس تڑپ کی وجہ سے ہمارے اندر سنتوں کی محبت پیدا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ یہ جو آیتیں ہماری چل رہی ہیں، یہ جو صورتیں ہماری چل رہی ہیں، بار بار ایک ہی چیز کا تذکرہ ہے کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنے ریسورسز، اپنی اولاد
سب کو دین کے راستے پہ لگاؤ تبھی کامیاب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے، ہماری اولادوں سے، ہمارے پیرنٹس سے، ہمارے عزیز و اقارب سے، ہم سب سے جو وابستہ ہے پوری امت مسلمہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کا کام لے اور ہمیں خالص کر لے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا، میری امت، اور روتے تھے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے دیوانے بنے، ان کی سیرت طیبہ ہماری زندگیوں میں خوشبو کی طرح مہکے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو سیرت طیبہ کے ساتھ روشن کر دے، منور کر دے، آمین۔ اور آخرت میں ہم حسرت لے کے نہ اٹھیں، ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہو۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں دیا جائے، ہمیں کوئی حسرت نہ ہو، وہاں ہم بھی کہیں دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، مجھے رائٹ ہینڈ میں ملا ہے، مجھے مقربین کا مقام ملا ہے، مجھے متقی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں وہ تقوی جو زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جب اس دنیا کو ہم چھوڑے تو خاتمہ ایمان بالخیر ہو اور ہم بھی اللہ سے راضی ہوں انشاءاللہ۔ سورہ جن سے آغاز ہوگا انشاءاللہ، اور سورہ جن کی جو شروع کے رکوع سے پہلے یہ انفارمیشن میں دینا چاہوں گی کہ یہ سورہ کی جو ابتدا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، تو اسی آیت میں سے الجن کے نام سے جو ہے ماخوذ ہے اس کا نام۔ کیا کہا گیا ہے کہ کہہ دو میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جن کی ایک جماعت نے سنا۔ تو سورہ اعراف کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی، مکی سورہ ہے۔ اس سورہ میں یہ باتیں سمجھائی گئی ہیں کہ اہل مکہ رسالت محمدیہ جیسی عظیم نعمت اور رحمت کی قدر نہیں کر رہے، اور پھر مزید آگے جائیں گے تو مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اس کا ذکر آئے گا۔ پھر آخر میں داعی حق کا فریضہ تبلیغ سے ریلیٹڈ بیان کیا گیا، اینڈ ان دی اینڈ کمپلیٹلی دا لاسٹ پوائنٹ از دس کہ انسان کی کوئی حرکت اور اس کا کوئی عمل جس جگہ، جس وقت اور جس عالم میں ہوا اللہ سے پوشیدہ نہیں، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔ رکوع نمبر 1، اس رکوع میں بتایا گیا کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، کہنے لگے عجیب کلام ہے جو نیک راہ دکھاتا ہے۔ پھر وہ جماعت اس قرآن پر ایمان لے آئی اور شرک سے انہوں نے توبہ کر لی۔ پھر کہا گیا کہ انسانوں کی طرح جنوں کا بھی خیال تھا کہ اللہ کسی کو پیغمبر بنا کر نہ بھیجے گا، تو یہ یہاں پر ذکر ہے کہ جنات نے قرآن سنا، ایمان لے آئے، اور اس کی صرف ایمان ہی نہیں لے کر آئے، قرآن کو سننے کے بعد اس کی دعوت دوسروں کو بھی دینے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ جنات کا ذکر کر کے انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم ان سے عبرت حاصل کرو اور حق کو قبول کر کے اس کے داعی اور اس کے مبلغ بننے کی کوشش کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی رکوع میں شرک کی نفی بھی کی گئی ہے، اور کہا کیا گیا ہے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو پکارو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ دین رکوع نمبر 2، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، اور اس میں کیا ذکر کیا گیا آیات 20 سے لے کر 28 تک کہ رسول کا کام تبلیغ دعوت ہے، ماننا نہ ماننا انسان کا اپنا کام اور انسان کی خود اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ راہ ہدایت کو چوز کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہوا کرتا ہے، یہ ذمہ داری ادا ہو تو اللہ کے عذاب سے ہم بھی بچ سکیں گے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ اصل پناہ ہے، اور وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا انہوں نے کہ اگر میں یہ دعوت کا کام نہ کروں، تبلیغ کا کام نہ کروں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا بیان ہے، اور ہمارے لیے رہنمائی کے عذاب سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دعوت دین کے فریضے کو انجام دینے کی ہم بھی پوری کی پوری کوشش کریں۔ پھر آگے آخر میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ اپنے علم غیب میں سے جس رسول کو جس قدر مناسب سمجھتا ہے عطا فرماتا ہے، یعنی رسالت کی تبلیغ کے لیے جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قدر عطا فرماتا ہے۔ دین اس کے بعد ہماری نیکسٹ سورہ ہے سورہ مزمل، یا ایہا المزمل، اسی آیت میں سے اس کا جو نیم ہے وہ لیا گیا ہے، اے اوڑھنے والے۔
زمانہ نزول اس کا سورہ قلم کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ یہ مکی صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات رات بھر اللہ کی عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے، اتنے کہ آپ کے پاؤں میں سویلنگ ہو جایا کرتی تھی، پیر سوج جاتے تھے۔ اس صورتحال کی بنا پر اس سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ اور رسالت کی عظیم ذمہ داریاں ہیں۔ دن کو ان ذمہ داریوں کی بنا پر آپ مصروف رہتے ہیں، اس لیے رات کو تھوڑا آرام ضرور کر لیا کریں، شب کو اللہ کی عبادت تو ضرور کریں مگر نصف یا اس سے کم رات، ایک تہائی یا اس سے کچھ زیادہ، اور ساتھ ہی صبر کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کے کام پہ لگے رہیے، اس کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تلقین کی گئی ہے صحابہ کو بھی کہ اسی طرح رات کو تقسیم کر لیں، رات بھر عبادت میں نہ گزاریں، اور آخر میں پھر نماز، زکوٰۃ اور توبہ استغفار پر عمل پیرا رہنے کی تلقین ہمیشہ کے لیے کی گئی ہے۔ رکوع نمبر 1 ہے یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اس رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ایڈریس کیا گیا اور بتایا کیا گیا ہے کہ قیام اللیل جو ہے یہ اول دور کی وحی سے ریلیٹڈ ہے، تو قیام اللیل جو ہے آپ نے کرنا ہے، اس کے لیے ایک مختص کر لیں اپنا ایک حصہ۔ اور یہ اول دور کی وحی میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی، تو تب دعوت و تبلیغ کا مرحلہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ کٹھن تھا، تو اس حساب سے ان کی مصروفیت بھی پیک پر تھی اور بڑی اور مشکل اور بھاری ذمہ داری تھی۔ اقامت دین کی جد و جہد اس میں بتائی جا رہی ہے کہ رات کو اللہ کے حضور آپ قیام ضرور کریں، آپ تہجد ضرور کریں، ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے قرآن کی تلاوت ضرور کیجئے، ہر ایک سے کٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہو جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو بھی دی گئی ہیں تعلیمات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ تعلیمات عطا کی گئی ہیں۔ اور پھر مجرمین کا آگے بیان بھی آ رہا ہے کہ وہ آگ میں ڈالے جائیں گے اور برباد کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے نیکسٹ آیات سے، اور اس میں رکوع نمبر جو ہے وہ 2 کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اس میں صحابہ سے کہا گیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے، وہ اس طرح سے رات کو ڈیوائیڈ کریں کہ ایک حصہ آرام کے لیے ہونا چاہیے، ایک حصہ عبادت کے لیے، اور آسانی کے ساتھ جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھا کریں۔ کیونکہ کس چیز کو مد نظر رکھا گیا کہ مریض بھی ہوتے ہیں، کچھ اپنی فکر معاش میں بھی دنوں میں بہت کھپتے ہیں، اپنا ٹائم لگاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پھر کچھ جہاد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو سب کے سب اس فیور سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو زکوٰۃ اور نماز کا حکم ملتا ہے، تو پورا رکوع ہے جو ایک آیت پر بیسیکلی مشتمل ہے، اور قیام اللیل کے حکم میں تخفیف جو ہے واضح کی گئی ہے کہ پہلے یہ تھی نماز فرض کے درجے میں، ہم سب جانتے ہیں، پھر بعد میں امت کے لیے نفل کے درجے میں آ گئی جب 5 وقتہ نماز کی فرضیت کا معاملہ آ گیا، اور ایک تہائی رات کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے، یہ ذکر آیا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر تخفیف فرمائی، بہرحال کچھ معاش کی محنت کرنے والوں کے حوالے سے، راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے حوالے سے ایفرٹس تھی، اور اس کے علاوہ کچھ اور مصروفیات کا معاملہ بھی ڈیفینیٹلی لوگوں کے ساتھ ہوگا اکارڈنگ ٹو دیئر جابس۔ تو فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، تو جو تم سے سہولت سے ہو سکے تم نماز تہجد کا اہتمام کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دین اس کے بعد سورۃ المدثر ہے، ایمان بالآخرت کا بہت ہی ایفیکٹو بیان ہے اس کے اندر۔ رکوع نمبر 1 ہے سورۃ المدثر، آیات فرام 1 to 31۔ اللہ کی بڑائی قائم کرنے کا حکم اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا جو نام ہے، اس کی جو ابتدا میں آیات ہیں یا ایہا المدثر، اسی سے اس کا جو نام ہے وہ لیا گیا ہے۔ اور کیا ہے اس کا بھی معنی؟ اے اوڑھنے والے، اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کی ابتدائی 7 آیات بھی اولین دور کی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ آپ کا انقلابی مشن کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور وہ رب کی بڑائی کا آپ کیا کریں؟ رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے، رب کے احکام کے نفاذ کی مکمل جد و جہد کیجئے، سٹرگل کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا، اور آج یہ حکم امت کے لیے ہے کہ دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کیا جائے، اور اللہ کی بڑائی کا نفاذ کیا جائے، اور اس کے لیے جتنی کوشش ممکن ہو کی جائے۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے، اس میں آیات فرام 32
256 जहन्नम में ले जाने वाले जराइम का जिक्र है। जन्नत वालों का जहन्नम वालों से मुकालिमा, एक तरह का डायलॉग जो है वो जिक्र किया गया है। और साथ ही साथ इस रुकू में दोजख की हौलनाकी भी बताई गई है कि जिनके नामा अमाल उनको दाएं हाथ में मिलेंगे, उनका क्या बिहेवियर होगा, किस किस चीज से महफूज होंगे। फिर जो मुकालमा है वो किस तरह से कि जन्नत वाले पूछ रहे हैं जहन्नम वालों से, क्या शय तुम्हें जहन्नम में ले गई। वो कहेंगे हम नमाज अदा करने वाले नहीं थे, हम मिस्कीनों को खाना खिलाने वाले नहीं थे, हम खेल तमाशे में पड़े और हमने आखिरत को फरामोश कर दिया। ये जराइम है अहले जहन्नम के। अल्लाह ताला हमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों को बेहतरीन तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उसके बाद हमारे पास है सूरतुल क़ियामा, और जैसे कि आपके सामने नाम से जाहिर है, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, इस जुमला से जो शुरू हुई है तो यहीं से इसका नाम है। मक्की सूरत है और पूरी सूरा में क़यामत के मुख्तलिफ दलाइल जो हैं वो पेश किए गए हैं। इस रुकू में क्या बताया गया है कि इंसान, जिसका रुकू नंबर 1 है पहला, 1 से लेकर 30 तक, कि इंसान ये गुमान करता है कि उसकी हड्डियां जब बिखर जाएंगी तो जोड़ी नहीं जा सकती। हालांकि अल्लाह इस बात पर कादिर है कि वो सबको जोड़कर फिर इंसान को जीता जागता बनाकर खड़ा कर दे। और फिर क्या आगे बताया गया कि जब कयामत आ जाएगी तो इंसान मारे घबराहट के जाए पनाह तलाश करेगा, मगर मुनकरीन कयामत को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। उस दिन इंसान जैसे कुछ अमल दुनिया में छोड़कर आया है उसका फल देख लेगा, और फिर इंसान का ज़मीर इस बात की शहादत देता है, उसका दिल भी इस बात की शहादत देता है कि कयामत वाक़या होनी चाहिए। क्योंकि इंसान का ज़मीर बहरहाल सोचता तो है ना कि क्या हम जानवरों की तरह यूं ही गैर जिम्मेदार पैदा किए गए हैं, या वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर अशरफुल मखलूकात। तो इसी तरह इंसान अपने इस सोच के हाथों में मजबूर है कि वो चाहता है कि एक जजाओ सजा का दिन हो जिसमें इंसान अल्लाह को उसके अच्छे किए के जो है रिवॉर्ड दे, और जो बुरे उसने अमाल किए हैं उनकी उनको सजा मिले। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या फरमा रहे हैं कि क़यामत को वो बर्पा करने पे कादिर हैं, और इंसान के पोर पोर को, एक एक फिंगर टिप्स जो है हमारी, उसके अंदर जो पोरे भी हैं, पोर पोर को दुरुस्त करने पे कादिर हैं। तो इंसान के बातिन में नेकी और बदी का पूरी तरह शाऊर है, उसका एहसास रखता है इंसान। इसी वजह से वो तकाजा करता है कि क़यामत आए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये तसल्ली दी गई कि कुरान का जो है पढ़ा देना, जमा कर दिया जाना अल्लाह सुब्हाना व तआला के जिम्मे है। आप तसल्ली रखिए। और बताया गया कि मौत की सख्ती तो आकर रहेगी और जाने वाला समझ लेगा कि जाने का वक्त आ गया है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको मौत की सख्तियों से बचाए, महफूज रखें। देन रुकू नंबर 2, क्या इंसान से हिसाब किताब ना होगा। इसमें आयात हमारी 31 से लेकर 40 तक है। सरकश इंसान का तज़किरा है कि जिसने हक कबूल नहीं किया। तो क्या बताया गया कि इंसान क्या समझता है कि इसको यूं ही छोड़ दिया जाएगा। कतअन ऐसा नहीं, हर एक को खड़ा किया जाएगा, और वो अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा फरमाया है कतरे से, वो तुम्हें दोबारा पैदा फरमाने पे भी कादिर है। तो खोल खोल कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान कर रहे हैं वो बातें जो इंसान के ज़मीर को खटकती हैं कि इंसान बेकार पैदा नहीं हुआ है। क्या ये वाकई ये बात सच नहीं है कि एक कतरे से बना है, फिर क्या बना, खून का जो है वो गोश्त का लोथड़ा बना, फिर उसको शक्ल सूरत अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अता फरमाई, फिर उसके जोड़ जोड़ दुरुस्त किए, नर या मादा बनाकर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपनी बेहतरीन तख्लीक का मुजाहरा कर दिया। तो वो क्या इस चीज पे कादिर नहीं है इंसान को जिंदा रखे या मुर्दा कर दे और फिर मरने के बाद दोबारा उठा के खड़ा कर दे। डेफिनेटली ये अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए मुमकिन है और वो करेगा। सूरतुल इंसान उसके बाद हमारी अगली सूरत है, और इसमें भी इसकी जो आयत है उसी से इसका नाम एक्सट्रैक्ट किया गया है। और सबसे जो बेहतरीन इस बात इस सूरत में है कि इंसान के बिहेवियर डिस्क्राइब किए गए हैं कि उसके अंदर नाशुक्री और शुक्रगुजारी दोनों वाले एलिमेंट पाए जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कॉन्ट्रास्ट अता फरमाया है कि इस सूरत में अहले जन्नत की सिफात भी हैं और उनके खूबसूरत और हसीन अंजाम
جو ہے اس کو بھی پورٹری کیا ہے، اور نعمتوں کا بیان بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ رکوع نمبر 1 ہے ہمارے پاس شکر گزاری کی راہ اور حسین انجام، آیات اس میں 1 سے لے کر 22 تک آئیں گی۔ کیا بتایا گیا کہ اللہ نے انسان کو نیکی اور بدی کا شعور دیا، جو چاہے شکر گزار بن جائے اور جو چاہے ناشکرا بنے۔ تو نیکی پر چلنے والوں کے لیے جنتوں کی نعمتوں کا بیان ہے، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اخلاص نیت کا بھی بیان ہے، ان کے لیے مختلف مشروبات ہیں، پسندیدہ غذائیں ہیں، پاکیزہ شراب ان کو عطا فرمائی جائے گی، اس کے ڈیفینیٹلی بہت مختلف فلیورز ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حسین انجام کو بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پر عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے انشاءاللہ، آمین۔ رکوع نمبر 2، آیات فرام 23 تا 31، 23 سے لے کر 31 تک۔ نیکی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ کیا بتایا گیا کہ دیکھو کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت کے مشکل دن کو بھلائے بیٹھے ہیں، اگنور کیے ہیں، اور بہرحال اصل بات ایکچوئل جو ریالٹی ہے وہ یہی ہے کہ آدمی آخرت کی فکر کرے، اور آخرت کی جو فکر ہے وہ وہی کرے گا جس کو کچھ احساس بھی ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ممکن ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی خیر میں اور نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی یہ توفیق مانگنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بیسیکلی ساری امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اسلام کی راہ میں کیا کریں، ثابت قدم رہیں، کسی گناہ گار اور ناشکرے کی قطعاً پیروی نہ کریں، صبح اور شام اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں، رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کریں۔ اور اس کے بعد کیا کہہ دیا گیا کہ اسلام سے اعراض کرنے والے لوگ فوری فوائد کے حصول کی خاطر دنیا پرستی کرتے ہیں اور آخرت کو ایک طرح سے چھوڑے بیٹھے ہیں۔ تو قرآن نصیحت کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ جو چاہے اس سے اپنے رب کی راہ اختیار کر لے، آخرت میں کامیاب وہی ہوگا جو رب کے راستے پہ چلے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے سورۃ المرسلات ہے، اور والمرسلاتی عرفا، اس میں جو ابتدا ہے اس کی اس سے ہو رہی ہے، تو جو اس آیت ہے اس کے اندر اسی سے اس کا جو نام ہے وہ لیا گیا ہے۔ مختلف قسم کی ہواؤں کو قیامت کے لیے بطور شہادت اس میں پیش کیا گیا ہے کہ وہ ہوائیں جو بخارات کو اٹھا کر اوپر لے جاتی ہیں، جو ابر کو ابار کر فضا میں پھیلا دیتی ہیں، پھر جہاں جہاں پہنچانا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے پہنچا دیتی ہیں۔ غرض ہوا کی خاصیت کہ اشیاء کی کیفیتوں کو پھیلا دے، اور اسی طرح سے اس کے اندر جو ہے جمع و تفریق کا خاصہ بھی ہے کہ ایک نمونہ آخرت کا بھی بیان کیا گیا ہے، حشر اور نشر کے حوالے سے بھی لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ کیسے پہنچا دیے جائیں گے، ان سارا کا سارا تذکرہ، پھر منکرین قیامت کا تذکرہ بھی اسی سورہ میں آپ کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے رکوع نمبر 1 میں آیات 1 to 40 کہ ذرا غور تو کرو، اور جو بھی آخرت کو جھٹلانے والے ہیں وہ ذرا غور تو کریں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں نطفے سے تخلیق کیا ہے، زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کشادہ بنایا ہے، پہاڑ کیسے جما دیے ہیں، پانی تمہیں عطا فرمایا ہے۔ ایسی قدرت رکھنے والا اللہ انسانوں کو یقیناً دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا بتا دیا گیا اس رکوع میں کہ آہستہ ہوں یا تیز چلنے والی ہوائیں ہوں، اور وہ کیا ہے، وہ بادلوں کو منتشر کر دینے والی ہوائیں بھی ہیں، اور اس بات پہ شاہد ہیں یہ کہ قیامت کا وعدہ حق ہے، جو قیامت جو ہے جب آئے گی تو ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ پراگندہ ہو جائیں گے، انبیاء اپنی امتوں پر شاہد بن کر بلائے جائیں گے۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کے لیے تباہی کا ذکر ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ تو پھر دنیا میں قدرت الہی کے کرشموں کو بھی ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا، جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نطفے سے تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا ایک پراپر سسٹم، ایک نظام بنایا ہے، پھر پانی کی ہمیں جو فراوانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کیسے عطا فرمائی ہے، اور بعد میں کیا مینشن کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ بنائی ہوئی چیزیں کس کی ہیں،
وہ کس کس چیز پر قادر ہے، کتنے عظیم الشان اس کے کام ہیں، تو کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ دوبارہ انسانوں کو وہ زندہ نہیں کر سکتا؟ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے، آیات ہمارے پاس لے کر 41 سے لے کر 50 تک ہیں۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، کیا بتایا گیا ہے اس میں؟ متقین اور مجرمین کا انجام بتایا گیا ہے۔ مستقل ان 2 پاروں میں 29th اینڈ 30th میں مستقل آخرت کا آپ کو تذکرہ ملے گا، قیامت کا بیان ملے گا، جنت اور جہنم کا تذکرہ ملے گا۔ اسی بیس پہ میں بہت ہی بریفلی اس کو لے کے چل رہی ہوں، کیونکہ یہی تکرار بار بار اس 1.5 پارے میں، بلکہ لاسٹ 2 پاروں میں یہ موضوعات بار بار آئیں گے اور آ رہے ہیں۔ آخرت کا تذکرہ ہے، قیامت کا بیان ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں پر بھی ذکر کیا کیا گیا ہے متقین کے حوالے سے، کہ جو متقین ہیں انہیں جنت کی ٹھنڈی چھاؤں ملے گی، خوش ذائقہ مشروبات اور لذیذ میوہ جات عطا کیے جائیں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو مجرمین ہوں گے ان کے لیے تو معاملہ یہ ہے کہ وقتی دنیا کا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں، اور لیکن کل جہنم کے عذاب میں جب انہیں مبتلا کیا جائے گا تو ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اسی صورت میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی، بربادی، ہلاکت ہے کس کے لیے؟ جو اس دن کو جٹلا رہے ہیں، اس دن کو جٹلانے والوں کے لیے۔ تو یہ آیت بھی اس صورت میں بار بار دہرائی گئی ہے۔ اور یہاں پر اسی حوالے سے کیا کیا گیا ہے؟ قیامت کو جٹلانے والوں کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ جٹلانے والے لوگ جو ہیں اللہ کے سامنے قطعاً سجدہ ریز نہیں ہوتے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ جو ہے نماز نہیں ادا کرتے، یہ آخرت میں خسارہ پائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔